اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رزق کا بندوبست کسی نہ کسی طور پہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن میری پسند کے رزق کا بندوبست نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری پسند کے رزق کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے لاڈلے تو ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں جتنے ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اشفاق احمد صاحب۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا رزق اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ سے ہم نے من پسند رزق لینا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے من پسند بھی بننا پڑیں گے، اللہ پاک کے لاڈلے بننا پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کا وعدہ دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم جو کہو گے میں تمہیں وہی دوں گا۔ ہم اللہ کے لاڈلے تو ہیں، مگر اتنے لاڈلے بھی نہیں کہ ہم منہ سے نکالے اور وہ پورا کر دیں۔ اعمال بھی تو ایسے ہونے چاہیے۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی رضائی لینے آ جائے تو اس کو دے دو، لیکن اگر وہ اپنی پسند کی مانگے تو اس کو چلتا کرو۔ ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن دل کی خواہش جو ہے نا وہ ذرا پوری ہونے میں ٹائم لگے گا۔ اسی طرح وہ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ وقت کا دباؤ بڑا شدید ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا سا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکولوں اور یونیورسٹی اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ ایسی باتیں تو بس بابوں کے ڈیروں سے ملتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو زندگی کی بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا وہ اسکول وغیرہ نہیں سکھا دیتے۔ ایک جو ہے نا علم والا بزرگ تجربہ کار وہ سکھا دیتے ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں میں ولایت میں تھا، پروفیسری کرتا تھا، میں نے یہاں آ کر دیکھا یہ بھی تو ایک علم ہے، اور یہ کیسا علم ہے۔ اس کو جاننے کے لیے میں بابا جی کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ چھوٹے چھوٹے کام کرو، بڑے کام نہ کرو، چھوٹے کاموں کو مت بھولیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ چھوٹے کاموں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ہم ان بابوں کی بات کو نہیں مانتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چھوٹا کام بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بابا جی کے پاس ڈیرے پہ گئے تو انہوں نے ہمیں مٹر چھیلنے پہ لگا دیا۔ میں نے 3 پیس سوٹ پہن کر ٹائی لگا رکھی تھی، مٹر چھیل رہا تھا، حالانکہ میں نے ساری زندگی کبھی مٹر نہیں چھیلے تھے۔ پھر انہوں نے لہسن کو چھیلنے پہ لگا دیا اور ہاتھوں سے بو آنا شروع ہوگی۔ پھر انہوں نے میتھی کے پتے الگ الگ کرنے کے لیے دے دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ ہمیں کیا سکھاتے؟ چھوٹے چھوٹے کاموں سے بابوں کا مقصد کیا ہوتا؟ یہ ان کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں ڈسپلن آئے، اور ہمارے دین میں سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ ڈسپلن ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی قوم ترقی کرتی ہے، دنیا جب بھی آگے بڑھی تو وہ ڈسپلن سے ہی آگے بڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں رہنے کے لیے ایک فریم ورک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حج، نماز، اوقات، یہ ایک فریم ورک ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ دین میں ہر معاملے میں ڈسپلن سکھایا گیا ہے۔ ہمارے بابا کہتے ہیں کہ ڈسپلن چھوٹے کاموں سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ معمولی کام کو اہمیت نہیں دیتے اور لمبے سے منصوبے بنا کے رہ جاتے ہیں تو نہ چھوٹے ہوتے ہیں نہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے کام کریں، گھر کی صفائی، گھر کے برتن دھوئیں، ماما کی مدد کرنا، بڑوں کو پانی پلا دینا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں تو بڑے بڑے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ اٹلی میں ایک مسٹر کلاؤ ایک بہت سخت قسم کا یہودی تھا۔ اس کی کوئی 13-14 منزلہ عمارت تھی۔ صبح جب میں یونیورسٹی جاتا تو وہ وائپر لے کر رات کے بارش کا پانی نکال رہا ہوتا اور فرش پہ ٹاکی لگا رہا ہوتا۔ یہ سڑک کے کنارے جو پٹری ہوتی اسے صاف کر رہا ہوتا۔ میں اس سے پوچھتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
اتنے بڑے آدمی ہو کر اس نے یہ کہا یہ میرا کام ہے، کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، جب میں نے یہ ڈیوٹی لی ہے اور میں اس ڈسپلن میں داخل ہو گیا ہوں تو میں یہ کام کروں گا۔ اس نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ انبیاء کی صفت ہے، جو انبیاء کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ چھوٹے کام ضرور کرے، ہم کو یہ نوکری ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی اور ہم یہودیوں میں یہ بکریاں چرانا اور اس سے متعلقہ نچلے لیول کا کام موجود ہے، تو ہم خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھیں گے۔ اس نے کہا آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوتا خود گانٹھتے تھے، قمیص کو پیوند یا ٹانکا خود لگاتے تھے، کپڑے دھو لیتے تھے، راستے سے جاڑ جنکار صاف کر دیتے تھے، تم کرتے ہو؟ میں کہنے لگا مجھے تو ٹوٹا ٹانکا لگانا نہیں آتا، مجھے سکھایا نہیں گیا۔ وہ آدمی کی بات بڑی طول کر کے کرتا تھا، مجھے کہتا تھا دیکھو اشفاق تم استاد تو بن گئے ہو لیکن بہت سی چیزیں تمہیں نہیں آتی، جب بھی کرو چھوٹا کام شروع کرو، اب تم لیکچرار ہو کل پروفیسر بن جاؤ گے، تم جب بھی کلاس میں جانا یا جب بھی لوگوں کو مخاطب کرنا تو بہت بڑا مجمع تمہارے پاس اکٹھا ہو جائے گا، ہمیشہ اپنی آواز کو دور پیچھے کی طرف پھینکنا۔ وہ لوگ جو بڑے شرمیلے ہوتے ہیں، شرمندہ سے جھکے سے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پچھلی قطاروں میں بیٹھتے ہیں۔ آپ کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات ان کے لیے کہیں، جب بات چھوٹوں تک پہنچو گی تو بڑوں تک خود بخود پہنچ جائے گی۔ میں اس کی باتوں کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ جب میں اپنے بابا جی کے پاس آیا تو میں نے کلاؤ کی یہ بات انہیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ مجھے یہ سکھایا گیا کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھو، سبزیاں چھیلنے کی تو میری پریکٹس ہو چکی تھی، اب بابا جی نے فرمایا کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھو، اب یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں کبھی ایک آنکھ بند کرتا تو کبھی دوسری آنکھ، اسی دھاگا ڈالنے کے لیے۔ میں نے ان سے کہا اچھا جی دھاگا ڈال لیا، اس کا فائدہ؟ کہنے لگے اس کا یہ فائدہ اب تم کسی کا پھٹا ہوا کپڑا، کسی کی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے ہو، جب تک تمہیں لباس سینے کا فن نہیں آئے گا تم انسانوں کو کیسے سیو گے؟ تم تو ایسے ہی رہو گے جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں، بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گا ہی نہیں۔ یہ سوئی دھاگے کا فن آنا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں بیبیاں جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتی تھی وہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتی تھی۔ اچھا جی، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور یاد رکھیے کہ انبیاء کی غلامی میں ان کی نوکری میں شامل ہونے کے لیے چھوٹے کام کو ضرور اختیار کریں اگر آپ ان کی نوکری چاہتے ہیں تو، کیونکہ یہ کام انہوں نے بھی کیے ہیں۔ میرا بنجلا بیٹا FA میں تھا تو کہنے لگا مجھے 2 بکریاں لے دیں، پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی چراؤں گا۔ ہم نے ان کو 2 بکریاں لے دی، لیکن وہ 6 دن روتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں ایک کو کھیت سے نکالتا ہوں تو دوسری بھاگ کر ادھر چلی جاتی ہے۔ پھر اس نے دونوں کے گلے میں رسی ڈال دی۔ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ انبیاء کو بکریاں چرانے کا کیوں حکم دیا جاتا تھا، تو بابا جی نے فرمایا چونکہ آگے چل کر زندگی میں ان کو نہ ماننے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کا کفار سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے ان کو بکریوں کے ذریعے سے سکھایا جاتا تھا، کیونکہ دنیا میں جانوروں میں نہ ماننے والا جانور بکری ہی ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور کبھی کدھر چلا جاتا ہے، کبھی کدھر چلا جاتا ہے، کبھی کان سے پکڑا جاتا ہے تو کبھی ٹانگ کھینچی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا زندگی میں جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے لیے بیلنس ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی کرکٹ کھیلتا ہے تو اگر وہ بیلنس میں نہیں ہوگا تو نہ اسے چوکا لگتا ہے نہ چھکا لگتا ہے، اور اسی طرح جو سرکس کی تار کے اوپر عورت چل رہی ہوتی ہے وہ کیسے چل رہی ہوتی ہے؟ وہ بیلنس میں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے۔ اگر ہم نے زندگی میں ترقی کرنی ہے تو ڈسپلن کو اپنانا ہوگا۔ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مسکرانا سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اتنا سخت نہ بنا لیں کہ ہر وقت دانت ہی بینچتے رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ڈسپلن کے راز کو پالیں گے، خود کو ڈھیلا چھوڑیں گے
ریلیکس رکھیں گے۔ اللہ آپ سب کو، آپ کے عزیز و اقارب کو آسانیاں عطا فرمائیں، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ میں شیبہ حنیف، اشفاق احمد صاحب کا تھا چھوٹا کام، اس کا آپ کو ایک چھوٹا سا حوالہ میں نے سنایا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔